السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن لکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک بہن کا کہنا ہے کہ اگر حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، زبان پاک ہے، تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دین اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اس میں اٹکل پچو سے کام نہیں چلتا، اور جو ہے اس کے لیے کتاب و سنت کے دلائل چاہیے۔ ایسے نہیں یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ نصوص چاہیے، اللہ کی کتاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل چاہیے۔ کوئی بھی کام کے لیے دلیل، کوئی مسئلہ بیان کریں تو دلیل دیں، یہ نہیں کہ قرآن اگر پڑھ سکتی ہے حالت حیض میں عورت تو روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے جو ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، طویل روایت ہے، اس میں جو ہے جب یہ پوچھا گیا کہ عورتوں کے ہاں ان کے دین میں نقص کیا ہے، ناقصات عقل و دین کہا گیا، عورتوں کو ناقصات عقل و دین کہا گیا ہے کہ دین میں بھی ان کے نقص ہے، عقل میں بھی نقص ہے۔ لیکن جب اسی تفسیر پوچھی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے دین کا نقص کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا لم تصلی ولم تصم، وہ حالت حیض میں نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، فذلک نقصان دینہا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 نمبر کی حدیث آپ پڑھ لیجیے صحیح بخاری میں، کہ آپ نے فرمایا کہ حالت حیض میں عورت نہ تو روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھی، مطلب نہیں، اس کے لیے آئی نہیں، اور اگر روزہ رکھتی بھی ہے تو اس کا یہ روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ روزے کے شرائط میں سے حیض و نفاس سے پاک ہونا ہے، نماز کے روزے کے شرائط میں سے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ہے جو ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 335، ابو داود 259 اور 260، ترمذی 784 نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیض میں ہوتی، حیض آتا ہمیں، تو ہم جو ہمارے روزے حیض کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی تو فنؤمر بقضاء الصوم، ان روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیا جاتا کہ پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں، نؤمر جو ہے بقضاء الصوم، روزے کی قضا کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اس وقت روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کریں، کیونکہ حیض اور نفاس یہ روزے سے مانے ہے۔ ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ،
لیکن ہمیں نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، نماز کو ہمارے معاف کر دیا گیا تھا۔ نماز حالت حیض و نفاس میں نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاف کر دیا تھا، اس کی قضا کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا کہ بعد میں قضا کرو۔ تو یہ واضح بیان کے باوجود اگر کوئی اس طریقے سے جو ہے اجتہاد پر اتر آئے اور بغیر علم کے اجتہاد کرنا شروع کر دے کہ قرآن پڑھ سکتی ہے عورت تو روزہ بھی رکھ سکتی ہے، یہ ہمارا دین تھوڑے ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے جیسا کہا ہے ویسے کریں گے، وہی دین ہے۔ ہم اپنی طرف سے دین میں حذف اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔